بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو کہانیاں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جا چکا ہے، مزید ماہ رجب کے مقاصد اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تو کئی مہینے مبارک ہیں، جن میں رمضان المبارک، شوال، محرم وغیرہ شامل ہے، مگر 4 مہینے حرمت والے کہلائے جاتے ہیں، جن کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا، جس میں ایک رجب المرجب بھی ہے۔ ماہ رجب کو رمضان کی تمہید بھی کہا جاتا ہے، یعنی رمضان المبارک میں ادا کی جانے والی عبادت اگر کسی عذر یا غفلت سے چھوٹ گئی تھی اور اب تک ادا نہیں کی گئی تو اب ادا کر لی جائے، جیسے کہ روزے اگر سفر، بیماری یا غفلت کی وجہ سے چھوٹ چکے ہیں تو اب رکھ لیے جائیں۔ اگر کسی ذمہ زکوٰۃ تھی جس کی ادائیگی اس نے رمضان المبارک میں کرنی تھی مگر نہ کر سکا تو وہ سب ادا کر دے، تاکہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پچھلے واجبات کی ادائیگی ہو جائے اور آنے والے رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لانا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ زیر زبر کی غلطی کوتاہی کو معاف فرمائیے گا۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے لیے رجب و شعبان کے مہینے میں برکت دیں اور ہمیں رمضان تک پہنچائیں، یعنی کہ ہماری زندگی اتنی کر دیجئے کہ ہم رجب و شعبان کی برکتیں سمیٹ کر رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ اس دعا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں رمضان المبارک کی اہمیت نظر آتی ہے اور خود اس دعا سے ماہ رجب کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ماہ رجب کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے کہ اس ماہ میں 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ تاریخی اعتبار سے یہ بات پوری طرح واضح اور ثابت نہیں ہے، یعنی صحیح احادیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ اس واقعے کی تاریخ، سن، حتیٰ کے مہینے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن واقعہ معراج کے ثبوت میں کسی کا اختلاف نہیں، خواہ یہ واقعہ کسی بھی سن یا تاریخ اور دن مہینے میں پیش آیا ہو، مگر معراج کا یہ واقعہ انسانیت کی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ تھا۔ تاریخ میں اب تک جس کی کوئی نظیر نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 1,23,999 انبیاء کرام آئے، مگر کسی کے دور نبوت اور رسالت میں ایسا واقعہ نہیں ملتا اور نہ ہی قیامت تک ایسی فضیلت کسی کو ملے گی۔ بہرحال مختصر عرض یہ ہے کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ آرام فرما رہے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نام لے کر جگانے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ پاؤں کے تلووں پر بوسہ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے حکم کی تعمیل کی۔ اس بات کو شاعر یوں بیان کرتے ہیں: نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کے تلووں میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے پاس آسمانوں پر بلایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ مقام خطیم سے براق کی سواری پر بیت المقدس تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں اللہ پاک نے پہلے سے ہی سارے انبیاء کرام کی روحوں کو نماز با جماعت کے لیے جمع فرمایا تھا، جن کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل کی معیت میں پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آگے بڑھنے سے رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے جانے کا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان سے رک جانے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ شان عطا کی کہ تمام نبیوں تک اللہ پاک اپنے احکامات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچاتے رہے، سوائے 2 نبیوں کے جن سے اللہ پاک خود ہم کلام ہوئے۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن سے اللہ پاک کوہ طور پر ہم کلام ہوئے، اور یہ بھی دنیا کا ہی حصہ ہے، جبکہ دوسرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے اللہ پاک اپنے عرش پر ہم کلام ہوئے، انہیں ایسے مقام تک رسائی عطا کی کہ جہاں کسی بندہ بشر کی پہنچ ممکن نہیں، بلکہ اس مقام پر تو فرشتوں کے پر جل جاتے تھے۔ اس مقام پر اللہ پاک کی اپنے محبوب لاڈلے سے کیا باتیں ہوئیں، کیا راز و نیاز ہوئے، یہ تو وہی جانتے ہیں۔ مگر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹنے لگے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی معراج تک کی رسائی کے لیے ایک نایاب اور انمول تحفہ ساتھ لائے۔ وہ تحفہ 5 وقت نماز کا ہے، جس کی بدولت اس امت کا ہر فرد معراج کے مقام تک روحانی طور پر پہنچ سکتا ہے، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ الصلاۃ المعراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، یعنی بندہ جس وقت سر سجدے میں ٹیکتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور معراج میں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب قریب سے حاصل کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عام مومنین کو یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے نماز جیسی عبادت عطا کی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، یعنی میرے پاس آؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سب سے زیادہ قرب اللہ کا سجدہ میں حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ اگر تم میرا قرب پانا چاہتے ہو، میرے پاس آنا چاہتے ہو تو سجدے میں آؤ، مجھ سے باتیں کرو، راز و نیاز کرو، کیونکہ سجدے جس قدر طویل اور زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ باری تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر سجدے کی حلاوت، اس کی لذت کسی بندے کو حاصل ہو جائے تو دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اسی لذت کو شعر میں اس طرح ذکر فرماتے ہیں، میں سجدے میں سر رکھ دوں زمیں کو آسماں کر دوں، میں سجدے میں سر رکھ دوں زمیں کو آسماں کر دوں۔ واقعہ معراج میں ایک قابل غور نکتہ یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی تصدیق کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں اکٹھے ہوئے، نماز باجماعت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بنے، باقی تمام انبیاء کرام مقتدی بنے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، تو معلوم ہوا کہ جن 1,24,000 مبارک شخصیات کو نبوت اور رسالت کو چنا گیا تھا، انہیں وہاں جمع فرما کر اس بات کا عملی ثبوت دیا کہ نبوت اور رسالت کے لیے ایک شرط مسجد اقصیٰ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز باجماعت تھی۔ اب جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، چاہے اسود انسا، مسلمہ کذاب، طلحہ ازدہ یا پھر مرزا غلام قادیانی ہو، سب کے سب جھوٹے اور فریبی ہیں۔ الغرض سورہ الاسراء میں جہاں واقعہ معراج کا ذکر ہے، وہاں کئی مزید احکامات بھی ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید ہے، امانتوں میں خیانت نہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جب تم وعدہ کرو تو وفاداری سے نبھاؤ، یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ کی صورت میں مکمل عبدیت مطلوب ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں کچھ کام رائج ہیں جس کا ثبوت قرآن و
حدیث سے نہیں ملتا، یعنی 27 رجب کو روزہ رکھنا، اس رات میں نوافل پڑھنا یا اس دن کھانا تقسیم کرنا اور چراغاں کرنا، پٹاخے پھاڑنا، یہ سب ناجائز ہیں۔ فی نفسہ قبروں کی زیارت کے لیے جانا، مردوں کا کھانا کھلانا، روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا یا صدقہ دینا باعث ثواب اور جائز ہیں، مگر صرف اس دن، صرف اس رات یہ تمام کام سنت سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے تمام کاموں سے اجتناب کریں جن کے ثبوت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے نہیں ملتے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقعہ معراج مکمل سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو میں۔